اور ابھی تو یہ چند دن پہلے سپریم کورٹ نے ایک بہت کلیئر فیصلہ لیا ہے. یہ تو اسٹیٹ کو چاہیے کہ مقدمہ کرے، ورثاء کے اوپر کیوں یہ چھوڑتے ہیں؟ اور لاہور تو ویسے ہی آپ جانتے ہیں گینگسٹرز کا شہر ہے. شفافیت تو یہی ہے نا کہ معاملات کو سامنے لائیں. اور ابھی پھر کہا کہ نہیں، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کمشنر، ڈی سی، اے سی اور اے ڈی اے کے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. پولیس نے ورثاء سے سادہ کاغذ پہ انگوٹھے لگوا لیے. میں ہوں عابد محمد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل. میرے ساتھ ہیں حنیف صاحب. سر، یہ مریم نواز کے بڑے سخت ایکشن کے باوجود معصوم جاں بحق بچی اور اس کی والدہ کے ورثاء سے پولیس نے سادہ کاغذ پہ انگوٹھے لگوا لیے. تو یہ تو بڑی تشویشناک خبر ہے. یہ جو مطلب وزیر اعلیٰ نے کیا ہے، جسے یہ نظر آ رہا تھا کہ بیوروکریسی کو لگام ڈالنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے اور اس پہ بڑا سخت ایکشن ہوگا، تو آئندہ ایسا کوئی مزید قسم کے واقعات یا اس واقعے کو کم از کم اچھے انداز سے ہینڈل کیا جائے گا. لیکن یہ خبریں تو بڑی تشویشناک ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ پولیس کا اپنا طریقہ کار ہے. وزیر اعلیٰ پولیٹیکلی اور انتظامی انداز میں سوچتی ہیں. پولیس اپنے انداز سے کام کرتی ہے. اختیارات ان کے پاس اتنے ہیں کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. ایک معمول ہے کہ وہ لوگوں سے جب لوگ ایف آئی آر کے لیے درخواست دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بات ترمیم کرنی ہے تو اس میں سادہ کاغذ پہ انگوٹھے لگا لیں. یہ انہوں نے اسی طرح کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی وہ انگوٹھے لگا دیں اب، کیونکہ ایف آئی آر آپ کی مرضی کی ہونی ہے، تو ہم وہ جو پہلی درخواست آئی ہے اس میں تبدیلی کے لیے اس کو کر دیتے ہیں. نہیں تو تبدیلی سادہ کاغذ پہ کیوں؟ اس سے لکھوا کے سائن کروائے نا. اب دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے، اور یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو یہ بات انشور کرنی چاہیے اور ان کو یہ کلیئر آرڈر کرنے چاہیے کہ اگر آپ نے جس طرح کے پولیس نے یہ کہا کہ ہم نے ایف آئی آر میں چینج کے لیے یہ سادہ کاغذ پہ دستخط انگوٹھے وغیرہ کروائے ہیں، تو پھر ابھی تک وہ سادہ کاغذ کس طرح استعمال ہوا وہ سامنے آ جانا چاہیے تھا. اور وزیر اعلیٰ کو اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ جو دوسرا کاغذ ہے جس سادہ صاف کاغذ پہ یہ تھم امپریشن اور سائن لیے گئے ہیں، وہ لے آئیں نا ابھی تک سامنے. اگر ابھی تک پولیس نے اس کو استعمال کر لیا ہے تو پھر وہ لے آئیں اور سامنے پتہ چلنا چاہیے کہ جی آپ نے اس پہ کون سی درخواست لکھی جس میں ایف آئی آر میں تبدیلی ہوئی یا کیس کی نوعیت میں آپ کوئی تبدیلی کر رہے ہیں، تو وہ بالکل ابھی تک اوپن ہو جانا چاہیے. شفافیت تو یہی ہے نا کہ معاملات کو سامنے لائیں. اگر انتظامی سطح پہ آپ نے اتنا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے سخت ایکشن لیا ہے جو بھی ذمہ داران تھے سوائے پولیس کے، تو یہ بھی تو سامنے لایا نا کہ کیا لکھوایا گیا، کیا لکھا گیا، کیا اس پہ ایکشن ہوگا. میں تو یہی بات عرض کر رہا ہوں نا کہ اس بات کو سامنے آنا چاہیے. لیکن بیوروکریسی جو ہے نا، عابد صاحب، اس کو اتنا سادہ انداز میں نہ دیکھیں جس طرح یہ معاملات چل رہے ہیں. بیوروکریسی خود یہ چاہتی ہے کہ جن خاص طور پہ سول سروس کے افسران کے خلاف کوئی ایکشن ہو تو وہ جلد بازی میں ہو. اس کے لیے کوڈل فارمیلٹیز پوری نہ کی جائیں، اس میں لوپ ہول چھوڑے جائیں کہ پوری انکوائری نہ ہو. افراتفری میں آپ ایک کیس ڈیولپ کریں جس کی فائل مکمل تیار نہیں ہوئی اور آپ اس کو بندے کو وہاں سے نوکری سے برخاست کر دیں تاکہ وہ فوری طور پہ اس سے عوامی رد عمل اور جو ورثاء ہیں اور عام لوگ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑا ایکشن ہوا ہے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. صحیح. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ کیس جب آگے جا کے سروس ٹریبیونل میں آتا ہے، عدالتوں میں آتا ہے، تو اس میں پھر یہ بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جی اس کیس کو نپٹانے کے لیے اور لوگوں کو نوکری سے فارغ کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ درست نہیں تھا، قوانین کے مطابق نہیں تھا، اور وہ بہت جلد بازی میں ہوا. تو 6 مہینے بعد وہ پھر واپس آ جاتے ہیں. 6 مہینے نہیں، 2 3 4 سال لگ جاتے ہیں بعض اوقات. اور اس سے ان ملازمین کو، ان افسران کو، بلکہ مجھے کہنا چاہیے خاص نقصان نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ اس دوران ان کو تنخواہیں نہیں ملتی، وہ کیسز لڑتے ہیں. جب وہ ری انسٹیٹ ہو جاتے ہیں اس نتیجے کے بعد کہ جی یہ جلد بازی میں ہوا یا اس طرح ہوا یا یہ لوپ ہول سے یا یہ سزا بہت زیادہ تھی اور قانون کے مطابق یہ سارا عمل نہیں ہوا، تو جب وہ بحال ہوں گے تو ان کو وہ تمام سارے بینیفٹس مل جائیں.
سارے بینیفٹس ملیں گے. اور ابھی تو یہ چند دن پہلے سپریم کورٹ نے ایک بہت کلیئر فیصلہ دیا ہے جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک بندہ فارغ ہونے کے بعد نوکری پہ بحال ہوتا ہے تو اس کو اس کے تمام بینیفٹس دیے جائیں گے. اس لیے پھر بیوروکریسی کے لیے ہاں جن لوگوں کے پاس بڑا مال نہیں ہے یا مالی طور پہ تھوڑے سے کمزور ہیں ان کے لیے اس دوران میں مشکل ہوتی ہے، لیکن بعض دوران ان کو سارا کچھ یہ مل جاتا ہے. تو پھر تو کوئی اس میں خاص جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ نظام میں تو تبدیلی اور نہیں ہے نا. تب لوگ بھول جاتے ہیں، وہ رساب بھول جاتے ہیں، میڈیا کو اور کئی چیزیں مل جاتی ہیں اور ان باتوں کی طرف کوئی بندہ دھیان توجہ نہیں دیتا. انتہائی خاموشی کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ بحال ہو جاتے ہیں، اپنی نوکریوں پہ آ جاتے ہیں. چند سال کے لیے ان کو کسی ایسی پوسٹنگ پہ لایا نہیں جاتا کہ جہاں پہ وہ لوگوں کے سامنے. تو ورثاء کو کوئی ریلیف بھی دیا گیا سر؟ جی، ورثاء کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا تھا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پہلے ہی دن کر دیا تھا. یہ اچھی بات ہے. ان کو ملازمت نے ان کو یہ پیسے دینے کا اعلان ہوا. پھر ایک خبر کچھ اس طرح کی بھی تھی کہ شاید وزیر اعلیٰ نے گاڑی دینے کا بھی ان کو ایک سواری دینے کا بھی آرڈر کیا ہے. یہ بھی ہو گئے. لیکن اس میں مجھے ایک چیز اور لگ رہی ہے کہ کہیں ان کو پیسے دینے کے بعد وہ اس مقدمے سے دستبردار تو نہیں ہو جائیں گے. اچھا سر، اس میں ایک بڑا اہم جو پوائنٹ ہے، یہ تو اسٹیٹ کو چاہیے کہ مقدمہ کرے، ورثاء کے اوپر کیوں یہ چھوڑتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اسٹیٹ نیگلیجنس میں آ رہا ہے. جو جس طرح مریم نواز نے ایکشن بھی لیا تو اسٹیٹ کو کھڑا ہونا چاہیے نا. ورثاء تو اس وقت اسٹیٹ کو بننا چاہیے. جی، قتل کے مقدمات میں عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ اسٹیٹ اس کی مدعی ہوتی ہے، لیکن اسٹیٹ کہاں کھڑی رہتی ہے. اسٹیٹ کے ساتھ تو افسران ہیں. افسران جو ہیں اور ملازمین جو ہیں وہ ہمارے سسٹم کے اندر اسٹیٹ کے چہیتے ہیں. بلکہ اسٹیٹ ہے، وہ اپنے آپ کو اسٹیٹ ہی سمجھتے ہیں. ابھی جو مجھے خدشہ نظر آ رہا ہے نا اس میں وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج محمد آصف کے بیٹے نے 2 بچیوں کو رات کو آدھی رات کے وقت وہ سوشل میڈیا جی بالکل وہ کچل دیا ان کو، کرتے ہوئے کچل دیا اور وہ مار دیا. اور جس پراسرار انداز میں اور جس تیز رفتاری کے ساتھ ان دونوں خاندانوں کے ساتھ معاملات طے کر کے اس بچے کو بری قرار لیا گیا اور یہ معاملہ ختم کر دیا گیا. وہ تو ایک جج تھا. اس میں تو بہت سارے، اس میں تو دیکھیں جیسے مریم نواز صاحبہ نے کہا اس میں تو اس میں کمشنر لاہور ڈویژن آتے ہیں، ڈپٹی کمشنر لاہور آتے ہیں، ڈی جی ایل ڈی اے آتے ہیں، ایل ڈی اے کے ڈائریکٹر آتے ہیں، واسا کے لوگ آتے ہیں. اس کے جیسے ابھی انہوں نے جن کی گرفتاریوں کا حکم دیا ہے اس میں ایک آگے وہ ان کے کیا تھے پروجیکٹ مینیجر آ گئے، پروجیکٹ ڈائریکٹر آ گئے، سیفٹی آفیسر آئے. اور ابھی پھر کہا کہ نہیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ کمشنر، ڈی سی، اے سی اور اے ایل ڈی اے کے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. تو جب اتنے سارے لوگ اس میں ملوث ہو جائیں گے اس ایف آئی آر کے اندر اور ان کے خلاف اس طرح کا کام ہوگا تو پھر ان میں سے کتنے لوگ ہیں وہ لاہور کے اندر رہتے ہوئے وہ اس فیملی کے ساتھ معاملات طے کریں گے، طے کروانے کی کوشش کریں گے. اور لاہور تو ویسے ہی آپ جانتے ہیں گینگسٹرز کا شہر ہے. جتنے بڑے اس طرح کے گینگز اور یہ جو ہیں بدماش اور یہ سارے لوگ یہ لاہور میں، لاہور کا ایک پورا کلچر، ایک پوری ہسٹری ہے. اتنے بڑے بڑے نام ہیں جو ان کاموں میں ملوث رہے ہیں. ابھی حال ہی میں پچھلے 2-3 سال میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں. اس طرح کے لوگوں کی خدمات حاصل کر کے ایک کوئی دھمکی، ایک ٹیلی فون، ان کے گھر ایک بندہ چلا جائے اور کہے کہ چلے بھائی آپ اس کو معاف کریں، پیسے شیسے آپ کو مل جاتے ہیں، تو یہ سارا معاملہ ادھر تو ادھر. سر پھر یہی ہے نا کہ اگر اسٹیٹ نہیں کھڑی ہوگی تو ورثاء بیچارے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہماری. یہ نظام کب بدلے گا لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اگلی ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد.